واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا يا أبنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا
إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فسبح باسم ربك العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا، لوگوں کو قیام کرنے کے لیے، محترم مہینے کے لیے اور تحفہ دینے کے لیے، اور ہار بنائے۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کعبہ مسجد حرام اور یہ مکہ میں موجود ہے، اور جو آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے کعبہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ لوگ قیام، رکوع، سجود اور صلات قائم کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ۔ اور اس کی جو وہ ہے کہنا چاہیے یہ کب بنا اور کیسے، تو اس کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے بنایا، جعل اللہ کعبۃ، اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام۔ یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا دوسرا قبلہ ہے، یہ دوسرا گھر ہے، یہ پہلا جب بیت المقدس میں تھا یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ بتاتے ہیں سورہ آل عمران اس کی 30 اور 96 آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک یہ پہلا گھر ہے انسانیت کے لیے وضع کیا گیا جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لیے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہ پتہ چلا یہ پہلا گھر ہے، تو جو جب مقرر جو دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ جیروسلم پہلا گھر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ پہلا گھر ہے، قرآن میں لکھا ہے، اس کو پہلے ہی ماننا ہے آپ نے۔ وہ دوسرا کیسے، یہ دوسرا گھر کیسے ہو جائے گا وہ بھی میں سمجھاؤں گا، لیکن یہ آپ سمجھے جب اللہ نے کہہ دیا پہلا گھر ہے تو یہ اللہ نے بنایا اور پہلا گھر ہو گیا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز سے پہلے کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، کعبہ بنایا، اس سے پہلے کوئی اور چیز کوئی بنا نہیں سکتا، اور جو بھی آرٹیفیشل کو نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلا گھر ہے ہمارا۔ تو ہمارا جو دوسرا گھر کیسے ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو سورہ حج میں 22 سورت ہے، اس کی 26 آیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی یعنی اس پہلے گھر کی کعبہ کی نشاندہی کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور میرے گھر کی طہارت کرو، گھر کو طہارت کرو، پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں اور جو قیام کر رہے ہیں اور جو رکوع سجود کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں بھی پتہ چلتا ہے ہم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ گھر موجود تھا، اس طرح ان کو نشاندہی کی وہ گھر، یہ گھر ہے، اس کی نشاندہی کی گھر کی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ قیام وہاں کر رہے ہیں، صلات کے اندر ہم قیام کرتے ہیں، صلات میں ہم رکوع کرتے ہیں، صلات میں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو جو وہاں قیام، رکوع اور سجود اور طواف ہو رہا ہے، گھر کا طواف جو گھر کا ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نشاندہی کی، اور ان سے یہی کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ان کو نشاندہی کی گھر کی جگہ، یہ گھر کی جگہ مکہ میں یہ گھر کی جگہ ہے۔ کیا ہے اللہ کے گھر کے بارے میں؟ اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو طہارت کرو، پاک کرو۔ کس لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، جو طواف کر رہے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ، جو اعتکاف کر رہے ہیں، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور یہ جو آج کل کی جو کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وہ کوئی آدمی نہیں بتا رہا۔ کوئی انسان اس وقت مذہبی جو اتنے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں یا ٹی وی پہ میڈیا پہ میں نے دیکھا، کوئی نہیں بتا رہا کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں
اسپیشل کنڈیشن میں آپ گھروں پہ صلاۃ قائم کریں، جیسے کہ یہاں گھر پہ صلاۃ قائم کی جا رہی ہے. اس میں ہے سورہ یونس 10 اس کی 87 آیت. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی یہ کہ تم دونوں گھروں کو نشاندہی کرو مصر کے ساتھ اور بناؤ گھروں کو قبلہ اور صلاۃ قائم کرو. گھروں کو کیا بناؤ؟ قبلہ اور صلاۃ قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت مومنوں کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بھائی جو تھے، اور وہاں پر جب اللہ ان کو بھیجتا ہے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے بہت ہی سرکش کر رکھا تھا اپنے آپ کو. اس کے جو فالوور تھے وہ سب سرکشی میں تھے. تو اللہ نے ان کو وقتاً فوقتاً عذاب دیا اور اس نے بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا نان مسلمز کو. تو عذاب کی وجہ سے تو جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر ملک میں لوگوں کی وہ ہو رہی ہے، مر رہے ہیں، 2020 چل رہا ہے اور ہر 100 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. قرآن میں لکھا قرون کر کے بستیاں ہر 100 سال کے بعد اللہ ہلاک کر دیتا ہے میجورٹی دنیا کے انسانوں کو جو ذاتی پہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں میں صلاۃ قائم کرو، قبلہ بناؤ گھروں کو اور صلاۃ قائم کرو. تو یہ سنت اسٹیبلش ہے. ہر پیغمبر کی سنت کو ہم نے فالو کرنا ہے. اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہو، نوح علیہ السلام کی سنت ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. تو یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو قبلہ بناتے ہیں. تو آج ہم اپنے گھروں کو قبلہ اگر بنائے رہے ہیں اور بلکہ بنانا چاہیے. آج خاص طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ مساجد بھی جانا ہے آپ کو اور گھر پہ بھی قبلہ بنانا ہے. گھر پہ قبلہ بنانے کا مقصد یہ کہ ایک پورشن بنائے جو صرف صلاح کے لیے رکھا ہوا ہو. جیسے آپ کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، ڈائننگ روم ہوتا ہے، ہر روم میں ایک روم ہونا چاہیے فار صلاح. تو گھروں کو آپ قبلہ بنائیں، اس میں آپ مل جل کے صلاۃ قائم کریں، ڈویژن کریں ایز پر ریکوائرمنٹ. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کی مصر کے ساتھ. تو لوگ کہہ لیں تو مصر کی بات ہو رہی ہے، تو بھائی مصر کی وہاں ہی وحی اسی کی تھی، وہاں ہی پر پرابلم آئی تھی، وہیں فرعون تھا، فرعون وہیں حکومت کر رہا تھا. اب اس کے رول کو آپ دنیا بھر میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں کوئی پرابلم ہو، جہاں یہ سچویشن آ جائے کہ آپ کو گھر پہ کہا جائے صلاۃ قائم کرنے کو، تو آپ گھر پہ قائم کریں. تو وہاں پر بھی عذاب بار بار آتے تھے اور وہ فرعون کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تم یہ عذاب ٹال دو اب اللہ سے کہہ کے، تو ہم پھر بعد میں صحیح کر لیں گے اپنے آپ کو. یہ جو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ بیسیکلی صحیح کرنے والے نہیں تھے. یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کو صحیح کرنا ہے اور کرنا چاہیے تو ہماری بخشش ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، لوگوں کو اللہ چھوڑے گا نہیں. اچھا، اب اسی طرح مساجد بھی کیسے بنتی ہے وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سورہ اعراف 7 اس کی 29 آیت ہے. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اسی کے لیے دین فیصلہ کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح تمہاری ابتدا کی تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے. تو اب یہ بھی ہے کہ مساجد میں بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ مسجد جائیں ہی نہیں. آپ مساجد جب جائیں، جب آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہو، کام پہ ہو، راستے میں ہو، کہیں سچویشن میں ہو، تو وہاں بھی صلاۃ قائم کریں اور گھر پہ بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں. دونوں کا آپشن ہے اور کوئی اس پہ یہ نہیں کہ وہ وہاں افضل ہے اور یہ چھوٹا ہے. جی نہیں، کوئی ایسا ذکر اللہ نے نہیں کہا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا افضل ہے اور گھر میں پڑھنا کچھ افضل کم ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. اچھا، اب آپ آئیے
سورہ بقرہ 2 اس کی 144 آیت ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف یہ حصہ بنا لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کا حصہ بن جایا کرو. اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پریزنٹ ٹینس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہر زمانے کی بات ہو جاتی ہے کہ وہ قد نرا تقلب وجهك في السماء آسمان میں منہ دیکھ رہے ہیں ہلتا ہوا. اب دیکھیے منہ میں اگر میں کہوں آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو میں آسمان کی طرف ایسے دیکھوں گا. یوں میں دنیا میں ایسے چلتا پھرتا ہوں میں جب میں یا آسمان کی طرف دیکھ تو میں یوں دیکھوں گا. تو اس کا عربی کا لفظ ہوتا ہے الہ, الف لام یہ الہ, ٹورڈز آسمان کی طرف یوں. اور یہاں لکھا ہے فی السماء آسمان میں. تو آسمان میں آپ دیکھیں گے تو موومنٹ ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر میں آسمان کی طرف ہلتا ہوا دیکھا ہوں تو ایسے لے لوں گا. تو یہ جو ایکشن ہے اس کا ایکشن کا مطلب ہوتا ہے یس میں ایگری کر رہا ہوں, یس. اور اگر میں آسمان میں دیکھوں گا تو مجھے یوں دیکھنا پڑے گا, ادھر آسمان بھی ہے ادھر بھی آسمان میں, یہ آسمان دیکھ رہا ہوں یوں نظر آ رہا ہے مجھے آسمان بارڈر پہ جہاں حد نظر ہوتی ہے جہاں وہاں پر دیکھ رہا ہوں تو وہ میں آسمان میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھنے کا مطلب میرا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم تیرا آسمان میں دیکھ رہے ہیں منہ ہلتا ہوا, ہم تجھے لوٹا دیں گے اس کی طرف فولی وجهك شطر المسجد الحرام, تم مسجد الحرام کے حصے کی طرف بن جاؤ. آدھا شطر کہتے ہیں ہاف, الطور شطر الایمان, تارہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو مسجد الحرام کا حصہ کیا ہوا کہ مسجد الحرام میں طواف ہوتا رہتا ہے اور جب صلاۃ کا وقت آتا ہے طواف رک جاتا ہے اور صلاۃ قائم کی جاتی ہے. تو اللہ کہے جہاں کہیں بھی تم مسجد الحرام کا حصہ بن جاؤ, یہ تمہارا قبلہ ہو گیا. ہمارا قبلہ کیا ہے کہ ہم مسجد الحرام کا حصہ بن جائیں. اور جب مسجد الحرام میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کعبہ ہے, مسجد ہے اس کے اندر کعبہ ہے. اب مسجد الحرام کا حصہ کیسے بنیں گے کہ آپ صلاۃ قائم جب کر رہے ہیں تو آپ کعبے کو فیس کر رہے ہیں اور طواف جب کر رہے ہیں تو کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں اور جتنے گھر ہیں ان کو قبلہ ہونا چاہیے کعبہ, حرم کا قبلہ کعبہ کو فیس کرے. فزیکلی مساجد اور گھر کو آپ کا کمرہ جو ہونا چاہیے وہ کعبے کو, جیسے میں نے پڑھی تھی موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے لکھا قبلہ بناؤ اور ڈائریکشن ادھر کر دیا آپ نے. اور اس مسجد حرام کا حصہ کیا لائے آپ, صلاح لے کے آ گئے. طواف کرنے کے لیے, عمرہ اور حج کرنے کے لیے ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے. تو دو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر, مسجد حرام میں ایک طواف ہو رہا ہے یعنی عمرہ اور حج ہو رہا ہے, اور دوسری صلاۃ قائم ہے مسجد حرام میں. واحد مسجد ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اور تو اللہ نے کہا کہ تم اس مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں. تو پوری دنیا کی مساجد اور پوری دنیا کے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس کو اللہ بلند کرتا ہے, ان گھروں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان کا ڈائریکشن جو ہے وہ مسجد حرام کعبے کی طرف ہے. اور مسجد حرام میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ کعبے کو فیس کرتے ہیں, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کی طرف کہیں سے. ایسٹ میں تو ویسٹ میں کر رہے ہیں, نارتھ میں تو ساؤتھ میں کر رہے ہیں, ساؤتھ میں تو نارتھ میں کر رہے ہیں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں کر رہے ہیں. فوکل پوائنٹ ہمارا کعبہ ہے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں اس مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. اور جن کو کتاب دی گئی ہے, جن کے پاس یہ کتاب ہے, وہی جانتے ہیں حق ہے, وہی جانتے ہی حق ہے, اور اللہ غافل نہیں ان کے عمل سے.
سورہ بقرہ 2:125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل السلام کی طرف عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کرو، طہارت کرو. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا کعبہ، اس کا مقصد یہ ہے وہ ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا کعبہ کو، ثواب کی جگہ اور امن. اب ہمارے اتنا کردار خراب ہوا ہے دنیا میں اس وقت ورلڈ وائڈ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ثواب آپ کو لینے نہیں پہنچا رہا. یہ کوئی اربوں نے نہیں کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کوئی پتہ نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ اللہ کا حکم چل رہا ہے اس دنیا میں. یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ اپنی پاور کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم وہاں پر آؤ، کیونکہ دیانتداری یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا مساجد میں جو کچھ ہوتا رہا ہے. قرآن میں آئے تھے مساجد میں خراب یہ کرنے کے کرتے ہیں. ہر مسجد میں اپنے فرقے کی مسجد ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے. ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کفر کافر کہتا ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے مت آؤ، بینڈ لگا دیا ورلڈ وائڈ. اللہ کا گھر بند لوگ نہیں کر رہے، اللہ نے کر رکھا ہے. آپ مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے اپنے نام سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے. میں تو گھر میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں. گھر میں صلاۃ قائم کرنا ہے ایسے جو اللہ کے احکام کی وجہ سے. مساجد میں جاؤں کہیں آپ کے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، آپ کون سے اسکول آف تھاٹ کے؟ شیعہ کہہ رہا ہے، سنی کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلوی اور کتنے سارے گروپس ہیں، اہل حدیث سب. ہماری مسجد کا یہ طور طریقہ ہے، ہماری مسجد حرام میں ہو رہا ہے یہ کچھ، مسجد نبی میں ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں. وہ ایک ہی طریقے سے جیسے بھی آپ جا کے وہاں اسی طریقے سے آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے تو آپ وہی اسی وہاں کا حصہ بن جائیں، وہی صلاۃ آپ اپنی مساجد میں آنی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک فرقے کے نام سے مسجد کا نام ہونا چاہیے. شطر مسجد حرام کا مطلب مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ، وہاں صلاۃ قائم ہوتی ہے، آپ بھی صلاۃ قائم کریں مساجد میں. بیٹھ کے بعد میں اپنی کتابوں کی درس نہ دے. قرآن پڑھا جاتا ہے صلاۃ میں، قرآن پڑھا جاتا ہے صلاۃ میں. قرآن کی روح کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، آیات کی روح پہ سجدہ کرتے ہیں آپ، اور پھر بعد میں سلام بیٹھ کے پھر اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں مساجد میں یا خطبے میں. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اور وہ اسکول آف تھاٹ کو بتاتے ہیں. تو یہی تو تفرقہ ڈالا ہوا ہے. تو اللہ نے پابندی لگا دی. ہوش کے ناخن لے لیں. ہر مسجد میں پرابلم، ہر مسجد کی اپنی پرابلمز ہے. ایون مسجد حرام میں اللہ نے کہا جب تک صحیح نہیں کرو گے، اللہ کہتا ہے اس سال سے مشرک کو اس مسجد کے قریب مت آنے دو. سورہ توبہ 28 آیت میں اس سال کے بعد مشرک لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دو. ان کو آیت میں لکھا مت آنے دو، یہاں پر روک دی اللہ تعالیٰ نے. تو اور ہم لوگوں کا کام ہے ہم سورہ فاتح پڑھتے رہتے ہیں، اور سورہ فاتح میں ایک آیت ہے اس کا 5واں نمبر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہم تعاون چاہتے ہیں، یا تجھ سے ہم ہیلپ چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. اب اللہ بتائیے آپ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اور کر اس کو اپوزٹ کر رہے ہیں زندگی میں. آپ اگر کہہ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کہوں بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا، ملوں گا آپ سے اتنے بجے اور پھر میں جاؤں نہیں، تو یہ سمجھے جو اللہ آیت نے آپ سے کہلوایا ہے اس کو پورا کریں. صرف یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر صلاۃ میں، ہر نماز کے رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. ہم صرف تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. تو آپ کو کر رہے کیا؟ نوکری کس کی کر رہے ہیں آپ؟ نوکری ہر انسان اسی کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کا مین فریم آف مائنڈ ہے. اس جو دنیا میں ہم کام پیسہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو کرنے کو منع نہیں کر رہا، لیکن آپ ایکچوئل سمجھے میں ایکچوئل نوکر اللہ کا ہوں، یا بندگی نوکری میں نے اللہ ہی کرنی ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنا ہے میکسیملی جو میری صلاحیت کے مطابق ہے. باقی لوگوں کا کام کریں اس کو کوئی منع نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، جائز کام، لیکن اللہ کے کام پورے کرتے رہیں. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو سیدھے راستے کی ہدایت کا ایک امپورٹنٹ چیز جو قبلہ کعبہ جو میں آج ڈسکس کر رہا ہوں
وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بھی اسکول آف تھاٹ یا جس خیالات کسی بھی مذہب کے اندر آپ پیدا ہو جائیں، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈازم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے کوئی ازم ہو، کوئی بھی مطلب فرقہ ہو، مسلمانوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں، کوئی فرقہ ہو، کہیں بھی آپ پیدا ہو جائیں، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتا ہے. ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جسٹیفائی وہ جسٹ حق، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. ہر آدمی کو چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو جائے اس کو یہ ضرور چانس دے گا کہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرائے. اب اس آدمی کا کہاں ہے متوجہ ہونا، وہ آپ کو ضرور متوجہ کرائے چاہے کہیں بھی پیدا ہو جائیں آپ. ایسا نہیں کہ وہ نہیں دے گا، وہ ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی انڈیکیشن دے گا کہ میری طرف لوٹو، میں ہوں سپر پاور. جیسے کہ آج کل پوری دنیا میں اس نے بند کرا رکھا ہے سب کو، تو سپر پاور وہ ہے. تو اس سپر پاور کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو اس طرح ایسی سچویشن میں لے آتا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں. تو بعض سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، بعض سے لوگ اپنی جانے میں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کے پیچھے چل پڑے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ تو اس کا ایک ڈائریکشن سے دوسرا ڈائریکشن ہو جاتا ہے. تو جب بھی نان مسلمز اور جب بھی کسی فرقے کے آدمی چینج ہو کر، تبدیل ہو کے اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، بھلے نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو عربی میں بغیر سوچے سمجھے، وہ کچھ وہ اپنے ماں باپ کو فالو کر رہا ہے. جہاں اللہ کی آیات سمجھ کے، اس کی روح سمجھ کے آپ تبدیل ہوں گے، یعنی اللہ کے گھر کو پہلا گھر سمجھیں، پہلا قبلہ سمجھیں. پہلے ہم دوسرا سمجھ رہے تھے، تو وہ چیز جو اللہ نے کعبہ بنایا، گھروں میں نماز قائم کر سکتے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت عمل کر سکتے ہیں. یہ قبلہ کا میں نے آیتیں بتائیں اور میں نے یہ اپنی سوچ بنائی، تو میں نے اپنا قبلہ بدل دیا، میں نے اپنی سوچ بدل دی. تو میں اپنا ڈائریکشن آف بلیف جب بدلتا ہوں، میں اپنی اس کو کہتے ہیں قبلہ بدل گیا میرا. تو اس جب بدلتا ہے تو جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہیں گے، جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے جب آپ ان کو اپنا قبلہ چینج آف قبلہ پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ بتاتا ہے 142 میں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. احمق و بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، انہیں کیا ہو گیا، یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے، جس قبلے پر یہ تھے اس سے کیوں ہٹ گئے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیں اس آیت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب بھی اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے، جو عقیدے پہ وہ تھے اس سے میں ہٹ جاؤں، جب میں وہ ہٹوں گا تو میرے انوائرمنٹ کے لوگ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا، اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو اللہ ہدایت ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو مغرب اللہ کا پورا دنیا مشرق اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، سیدھے راستے کی. جب وہ ہدایت دے گا تو آپ اپنا قبلے سے ہٹ جائیں گے. جیسے کہ وہاں لکھا ہے اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہم روزانہ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب جب یہاں قبلہ بدلا تو اللہ کہتا ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے، یَہْدِی مَن یَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. جب اللہ تعالیٰ قبلہ بدلتا ہے لوگوں کا، تو آپ اپنے قبلے سے جب ہٹ جاتے ہیں تو آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے آپ کو کہیں گے تم اچھے بڑے انسان تھے، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو یہ اللہ نے ان کو بولا یہ احمق ہے جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں ہے. اب بھلا بتائیے، ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ہم نہ قرآن جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ معنی جانتے ہیں، نہ ترجمے جانتے ہیں، نہ کچھ بھی جانتے، اور کرٹکس کے لیے سب سے اوپر ہیں. کرٹکس کہ فلانا مولوی غلط ہے، فلانا عالم غلط ہے، فلانا بزرگ غلط ہے، یعنی چیزیں، یہ اللہ نے یہ آپ کو سکھایا قرآن میں کہ آپ لوگوں پہ انگلی اٹھاتے پھرے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں. کیا آپ اللہ ہیں؟ کیا آپ کو جنت بھی نہیں دی ہے جو آپ لوگوں کے عقائد بتاتے پھر آپ اپنے بتا دیں جو آپ کو پڑھا سمجھ میں آئے. اب جہاں اللہ بتا رہا ہے قبلہ کیسے چینج ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، یہاں لکھا ہے مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا. یہ تو لوگوں کا قبلہ چینج ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور یہ سا کا مطلب ہے ان قریب، یہ ہوتا ہے ویری نیئر فیوچر، یعنی ابھی نہیں، ابھی نیئر فیوچر میں لوگ قبلہ تبدیل ہو جائے. ابھی آپ لوگوں تبدیل ہو جائے سپوز، تو آپ تبدیل ہو گئے تو ابھی تبدیل ہوا. تو یہ کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس میں لکھا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے.
کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت کر دیتا ہے. اور اگر فرض کریے آپ کا یہ چینج نہیں آ رہا اور آپ پہلے بھی ویسے تھے اور اب بعد میں بھی پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہے، تو اس کے معنی اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی. کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم آتی جب یہ جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے. یہ لکھا ہوا اس میں، یعنی قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. اور آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے آپ کا جب قبلہ چینج ہوگا وہ ہے آپ کو ہدایت مل رہی ہے سیدھے راستے کی طرف. یہدی من اہدنا الصراط المستقیم کا جواب آ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آپ نے کہا ہم ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے. جب قبلہ بدلتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ احمق ہیں، آپ کو کیا ہوگا، آپ چلے بڑے انسان تھے، آپ ہٹ گئے اپنے قبلے سے. اب جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا قبلہ چینج ہو جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے 2 کی 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے بنایا تم سب کو امت وسط، اوسط امت، ایوریج، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم لوگوں پہ گواہ کیسے ہوں گے؟ جیسے رسول ہم پہ گواہ ہے. رسول ہم پہ گواہ کیسے؟ جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں یہ قول رسول ہے، یہ جو آیت تلاوت کی یہ قول رسول ہے، تو رسول مجھ پہ گواہ ہو گیا. میں نے تلاوت کی آیت تو اس طرح آپ پہ میں گواہ ہو گیا، آیت رسول آپ پہ بھی گواہ ہو گیا. یہ ایک پروسیجر اللہ نے رکھا ہوا ہے گواہی کا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہم پہ تلاوت کرتا ہے تو ہم پہ رسول گواہ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اللہ کہہ رہا ہے آپ تلاوت کریں گے تو رسول کا قول باہر آئے گا تو آپ گواہ ہو جائیں گے اس پہ، آپ رسول کا گواہ اس پہ ہو جائیں گے. لیکن لِتَكُونُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم سب کو بنایا امت وسط، ایوریج، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. یہ اس کا اوسط امت کا کیریکٹر ٹریٹ ہے، تاکہ آپ گواہ ہو جائیں لوگوں کے اوپر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے. تو رسول کا قول یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کلام ہے، رسول کا قول ہے، یہ گواہ ہو گیا ہم پہ، مجھ پہ گواہ ہو گیا. اب جب ہم نے آگے تلاوت کی تو ہم لوگوں پہ گواہ ہو گئے، رسول پہ بھی گواہ ہو جائے گا. اب اللہ کہتے ہیں جو قبلہ میں نے بنایا ہے یہ کعبہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر تو تھا سوائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اتباع کرے گا تیری. یعنی یہ جو کعبہ ہے اس کو اللہ نے اسی بنایا کہ رسول کی اتباع کون کرے، کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پہ تو ہے یا تھا سوائے یہ دیکھنے کے لیے ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرے گا اور ان میں سے کون الٹے پاؤں پلٹ جائے گا. اور یہاں قبلہ جو ہے القبلہ، القبلہ ہوتا ہے دا اسپیسیفک قبلہ، دا اردو میں کہیں گے خاص قبلہ جو کعبہ ہے، اس کو ہم نے اسی بنایا کہ کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. یہ اس لیے بنایا گیا، اس کا مقصد یہ ہے بنانے کا مقصد. اب یہ دیکھیے کہ اس کے اگر میں اس طرح دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، دو نیگیٹو اگر کاٹ دیں، جیسے میں نے کہا ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پہ تو تھا سوائے یہ دیکھنے کے لیے کون رسول کی اتباع کرے کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. اس کو دوسرے ترجمہ یہ ہوگا ہم نے قبلہ بنایا جس پہ تو تھا تاکہ ہم جان لیں جو رسول کی اتباع کرتا ہے یا الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یہ بھی صحیح ہے، دو نیگیٹو کاٹ دیں تو پازیٹو بن جاتا ہے. دوبارہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھیں. ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پہ تو تھا سوائے یہ دیکھ لیجیے کون اتباع کرے گا رسول کی، ہے نا. اب میں کہوں ہم نے قبلہ بنایا تاکہ کون رسول کی اتباع کرے گا، ایک ہی بات ہے، دو نیگیٹو کاٹ کے پازیٹو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرض کریے اس قبلہ چینج سے پہلے
کچھ باتیں آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں بغیر سلوک کے پہنچے ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے وہ جو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارا جو ایمان یا تمہارا جو پہلے ایمان تھا اور صحیح ایمان تھا تو اس وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ایڈ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پرانے ایمان پر ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو ایڈ کر لے گا۔ بے شک تیرا رؤوف جو رؤوف الرحیم، شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب بقرہ 2 کی 145 آیت ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تو ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو یہ کتاب ملی ہوئی ہے، ان کے پاس ہر آیت لے آئے، وہ ہرگز تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ رسول کا قبلہ کون سا ہو گیا؟ کعبہ۔ اس قبلے کو وہ لوگ نہیں مانیں گے، اور ایمان کی سمت جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا وہ ایمان کی سمت ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ہرگز وہ تیرے قبلے کو نہیں مانے، اور تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ شخص جو اس قبلے کو مان رہا ہے کعبہ کو، وہ ان کے قبلے کو نہیں مانے گا۔ ان کا چاہے جروسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہندو کا مذہب ہو، بدھسٹ مذہب ہو، کوئی اور قبلہ ہو، کوئی اور سمت ہو، وہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، رسول بھی نہیں مانے گا۔ اور یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے بھی نہیں مانتے۔ دیکھ لیجیے ابھی ڈیوڈ کی مسجدیں بنا رکھی ہیں، ویسے بیٹھتے ہیں مگر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ ایک دوسرے کے قبلے بھی نہیں مانیں گے۔ اور اکثر تو ان کو اگر تو اپنے پاس علم آنے جائے، اگر تیرے پاس علم آ جائے ان کے پاس، پھر بھی تو ان کی اتباع کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اگر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول کے ذریعے ہم سے بتا رہا ہے کہ اگر رسول تیرے پاس یہ ساری آیت تو لے کے آ جا چینج آف قبلے کے لیے، یہ تیرے قبلے کو جتنی آیتیں آتی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، آپ کا قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے، قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے، ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کچھ اور عقیدہ تھا، پھر کچھ اور ہو گیا، پھر پہلے عقیدہ تھا، پھر کوئی اور ہو گیا۔ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات عمل صحیح کر لیا ہم نے، ایمان لائے صحیح عمل کر، تو یہ ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کہے تم ہر کوئی آیت لے آؤ، تو پھر بھی نہیں چینج کر رہا، وہ جو اپنے ذہن میں وہی مان رہے ہیں۔ تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، جن کو دی گئی کتاب تم ہر آیت لے کے آ جاؤ، ما تبعوا قبلہ، وہ تیرا قبلہ نہیں مانیں گے۔ جو ڈائریکشن بلیف آیت سے چینج ہونا چاہیے تھا وہ اس پہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تو ان کے قبلے کو نہیں مانے گا، جتنے بھی قبلے ہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ جب ہدایت دے دیتا ہے تو اتنا وہ مضبوط کر دیتا ہے آپ کو، تو دوسرے قبلے کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ کی ہدایت آتی ہے، جب صراط وہ ہدایت کرتا ہے، قبلہ بھی اللہ بدلتا ہے۔ تو وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یہ ایک دوسرے قبلے نہیں مان رہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک دوسرے قبلے کو نہیں مانتے، ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں سب کو، پھر ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ، اگر تیرے پاس اگر تو اتباع کرے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے تو بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب اللہ کہتا ہے آگے سورہ سی کنٹینیوٹی میں بقرہ کی 126، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور جن کو کتاب دے رکھی ہے وہ اس چیز کو جو میں پڑھ رہا ہوں، اس ساری باتوں کو، کلام کو، کتاب کو، قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتینہم الکتاب، جن لوگ کتاب دے رکھی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے اس کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک ایسا فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق جو ہے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے اور اس پہ تم شک مت کرو۔ قل صدق اللہ العظیم۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔